دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے غلطی نہ ہو، اور بہترین غلط کار وہ آدمی ہے، غلط کار ہے بہترین بھی کہتا ہوں، وہ آدمی ہے جو اپنی غلطی کو مان کر کے رجوع کر لیتا ہے تو واپس آ جاتا ہے. تو بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین آدمی ہے. علماء کی طرف انگلی اٹھانا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. میرے زمین پر گھومنے والوں میں سے علماء سب سے بہتر ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. علماء کے قریب آؤ گے تو دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. علماء نے آپ سے کیا مانگا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگا. علماء کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جیسے بہت پھرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں پروردگار میری مدد فرما، ہماری مدد ہو جاتی ہے. آپ جو کچھ میرے بارے میں کہیں. جس دیوے کو اللہ جلائے نا اس کا آپ کا طوفان ختم نہیں کر سکتے، بجھا نہیں سکتی. تو ہم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو جواب مل جاتا ہے. ان حضرات کے ساتھ ٹکر مت لینا، آج نہیں تو کل تمہیں اس کا دکھ ملے گا. یہ جب مسلح اٹھاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں تو دنیا ہل جاتی ہے. آپ کچھ بھی سوچیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. میرا ماضی دیکھو، میرا علم دیکھو، میرا خاندان دیکھو، میرے بچپن دیکھو، میرے جوانی میں علم کا حصول دیکھو. اس تمام باتوں کے باوجود بحیثیت انسان میں ایک انسان ہوں. ابتدا میں نے کہا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ تمام ماضی، تمام میری تاریخ بہتر ہے، آج میرے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو صحیح نہیں ہے تو فوراً مجھ پر کفر کے فتوے لگ جائیں. کیا یہ انصاف ہے؟ علماء کو ختم کرنے کے لیے یہ فساد، ان اللہ لا يحب الفساد. ان کے فوجی جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، مت چھوڑو ان کو. آج کل آپ میڈیا پر سن رہے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب، بچپن نیک گزرا ہے، مجھ سے پوچھو. جوانی میں 8-10 سال تعلیم کی، 2 سال مزید افتاء کیا، اس کے بعد آپ سن رہے ہیں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. درس دیا، درس میں آپ کو پتہ ہے نکل جاتا ہے انسان. تحریری کام میں اگر غلطی ہو گئی تو مٹا کر کے دوسرا جملہ آپ لکھ سکتے ہیں. تقریری زبان میں جو نکل گیا وہ تو نکل گیا، اور انہوں نے رجوع بھی کیا، توبہ تائب بھی ہوئے. اس کے باوجود ان کو ملزم ٹھہرانا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اگر اس میں تھوڑی بہت میری زبان پھسل گئی تو مجھ پر کفر کے فتوے لگانا. میں جانتا ہوں طارق مسعود صاحب کو، نیک ترین آدمی ہے. ایک بات جو میں نے بتا دی آپ نے سن لی. دوسری بات، کیا یہ توقع ہو سکتی ہے کہ عالم سے جو بیان کرے غلطی ہوگی اس کی نیت پر حملہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے ارادے سے ایسی بات کی ہے؟ قطعاً نہیں. جس نے ارادے سے کی وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، ان کی انکساری دیکھیے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ طائب ہوتا ہوں، اور جن کو تکلیف ہوئی ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. مطلب یہ ہے بات زبان سے لڑک کر کے نکل گئی، ایک ایسی بات ہو گئی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں خود کہتا ہوں کہ نہیں ہو گئی تو اس پر پورا کیوں؟ یہ شیطان کا کام ہے. علماء کو بدنام کر. حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جو نام لیوا ہے کہ وارث ہیں جن کا نام علماء ہے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے بات ادب سے کی جائے، ان سے ادب سے ملا جائے، طریقے سے ملا جائے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے دین کو آگے بڑھانے والے یہی حضرات ہیں. میرے بھائیو عزیزو، یہ بات کل سے مجھے انہوں نے بتائی ہو، مصیبت میں کیا کہتے ہیں اس کو جو تمہارے جیبوں میں، تو مجھے بہت افسوس ہوا. بچپن
بدن کو دیکھو، اس کے لڑکپن کو دیکھو، اس کے جوانی کو دیکھو، پھر فتوہ پر فتوہ دیتا ہے۔ سب سے مشکل کام فتوہ دینا ہے، اللہ کے حکم پر دستخط کرنا ہے۔ بیوی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ معمولی بات ہے جو عالم بتا دے، ڈر ڈر کے بتا رہا ہے کہ یار پتہ نہیں میں جو حکم دے رہا ہوں یہ کس قسم کا ہے۔ اس کے باوجود کام کرتے کرتے انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ان باتوں پر کان نہ دھریں۔ علماء ایسے ہیں، علماء اللہ کی مخلوق ہے، خطا کار ہے، خطا تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جب رجوع ہو جائے تو تائب ہو جائیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کیا وہ کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے اس کو۔